پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہ صورت ہے جو ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو الحمدللہ یاد ہے، اور وہ نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھتا ہے، تو لہٰذا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو خدا را چند منٹ مجھے دیجئے، انشاءاللہ تعالی میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھا کر کے جاؤں۔ شروع میں کہہ دوں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی توجہ میری گفتگو سے ہٹی تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ہم اگر قریب آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی جیسے جڑیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا کر دے۔ قریب آئیں، زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں تاکہ مجھے بھی گفتگو کا مزہ آئے، آپ کو سننے میں انشاءاللہ تعالی سرور آئے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہے الحمد۔ الحمد کا معنی آتا ہے کہ بس شروع سے بچپن سے سیکھا ہے آج تک الحمدللہ رب العالمین، بس ادھر سے پڑھی والضالین تک ختم کر ڈالی۔ الحمد کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے، وصف المحمودی بکمالی ما محبتی و تعظیم۔ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف آپ اس کو تمام صفات کمالیہ سے متصف کریں، اور جو آپ اس کو تمام صفات کمالیہ سے متصف کر رہے ہیں، اس میں محبت بھی ہونی چاہیے، تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ یہ اسم سے اس آیت کا آغاز کیوں ہوا ہے؟ الحمد مصدر ہے، اسم ہے، فعل سے کیوں؟ ایسے نہیں کیوں؟ احمد اللہ، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، ایسا کیوں نہیں آیا؟ یا ایسا کیوں نہیں آیا کہ نحن نحمد اللہ، ہم سبھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ایسا کیوں نہیں آیا؟ فعل سے، فعل شروع میں نہیں لایا، اس سے عدول کر کے اسم کیوں لایا گیا؟ اگر آتا نا احمد اللہ تو اللہ کی تعریف کے لیے کسی فاعل متعین کی ضرورت ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ فاعل کا تو پتہ ہے نا، انشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ زمانہ متعین کی ضرورت ہوتی، کیونکہ فعل کو فاعل کی ضرورت ہے اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا احمد اللہ تو پھر اللہ کی تعریف کے لیے متعین فاعل کا بھی ہونا ضروری تھا اور متعین زمانے کا بھی ہونا ضروری تھا۔ میرے اللہ نے فعل سے عدول کر کے، کنارہ کشی کر کے اسم سے اس آیت کا آغاز کیا ہے، اس سورت کا آغاز کیا ہے، کہا ہے الحمدللہ۔ سنیے، جس اللہ کو آپ پوجتے ہیں، مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی تعریف کے لیے نہ تو اس کو کسی فاعل کی ضرورت ہے متعین، نہ کسی زمانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ انا محمود منذ الازل الی الابد۔ سن لیجئے، اللہ کہتا ہے میں محمود ہوں، میں وہ ہوں جس کی تعریف ازل سے لے کر کے اب تک ہے۔ تو یہ سمجھ آئے نہ آپ کو آئے نہ آئے، لیکن مجھے مزہ آئے گا الحمدللہ۔ اسم سے اس آیت کا آغاز کیا گیا ہے، فعل سے نہیں۔ فعل ہوتا تو فاعل کی ضرورت ہوتی، زمانہ متعین کی ضرورت ہوتی، تو اللہ رب العزت کے لیے نہ تو کسی فاعل کی ضرورت ہے کہ تعریف کرے، نہ کسی زمانہ متعین کی ضرورت ہے۔ کس میں؟ اللہ کی ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور ازل سے لے کر کے اب تک اللہ کی تعریف۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ الحمد کیوں ہے؟ المدح للہ کیوں نہیں؟ المدح، مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں، کہتے نہیں فلاں مدح کی ہے اس نے۔ یہ الحمد کیوں ہے؟ المدح للہ کیوں نہیں؟ کیونکہ المدح یہ مردہ اور زندہ دونوں کی تعریف کے لیے آتا ہے۔ المدح زندہ کی تعریف کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مردہ کی تعریف کے لیے بولا ہے، لیکن الحمد صرف زندہ کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے، اسی لیے المدح للہ نہیں ہے، الحمدللہ، کیونکہ اللہ لا الہ الا هو الحی۔
صرف اور صرف تمہارا اللہ اکیلا معبود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے. پہلا دعویٰ، پہلا جملہ. اور دلیل کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. اب آپ کہہ سکتے زندہ تو ہم بھی ہیں. ہماری زندگی عارضی ہے، ہم عارضی زندگی سے متصف اور وہ حقیقی زندگی سے متصف. ہماری زندگی اسی سے مستعار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی اسی کی دی ہوئی ہے اور اس کی زندگی حقیقی زندگی ہے. ایک ٹرین دیکھا ہوگا آپ نے، میں پوچھوں پچھلے ڈبے کو کون سا ڈبہ کھینچ رہا ہے، آپ کہیں گے اگلے والا ڈبہ. اگلے والے کو کون سے؟ اس سے اگلے والا، اس سے اگلے، اس سے اگلے والا. بات کہاں تک جا کے رکے گی؟ انجن تک. اصلی حرکت کس کی ہے؟ انجن کی یا ڈبوں کی؟ تو آپ کہیں گے انجن کی. انجن چلے گا، ڈبے چلیں گے. اللہ حقیقی حیات سے متصف اور ہم عارضی حیات سے متصف. جب تک وہ چاہے گا زندہ رہیں گے، جب وہ چاہے گا موت آئے گی. اسی لیے ہماری عبادت نہیں، صرف الحی زندہ کی عبادت ہے. الحمدللہ یہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. المدح للہ نہیں کہا گیا. آگے للہ کیوں ہے؟ ایسے بھی ہو سکتا تھا الحمد للخالق، الحمد للمالک، الحمد للرزاق، ایسے بھی ہو سکتا تھا. الحمد للہ کیوں آیا؟ اگر ایسے ہوتا نا الحمد للخالق تو شاید تعریف کرنے والا یہ سوچتا کہ اللہ کی جو ہم تعریف کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے. شبہ پیدا ہو جاتا. جو اس کی تعریف کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں الحمد للخالق، اس نے پیدا کیا ہے، صفت کی وجہ سے کر رہے ہیں. سنیں، اللہ کی جو تعریف کی جا رہی ہے اس کی صفت کی وجہ سے نہیں، بلکہ الحمدللہ اس وجہ سے اس کے لیے تعریف ہے کہ وہ اللہ ہے. اللہ. اور پتہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں اللہ کی ذات کی معرفت تو درکنار، ہمیں اللہ کے نام کی معرفت نہیں ہے. لفظ اللہ اتنا زبردست ہے، یہ تعریف تبھی الحمدللہ کہا ہے، الحمدللہ خالق نہیں کہا. آپ لفظ اللہ کے ایک ایک حرف کو الگ کر دیں تب بھی معنی رکھتا ہے. الف کو اکار دیں بنے گا للہ، للہ ملک السماوات والارض. پھر لام کو گرا دیں، الف ساتھ لگائیں، الہ الہکم الہ واحد. پھر الف گرائیں، لہو لہو ملک السماوات والارض. پھر لام گرائیں، بنہو قل ہو اللہ احد. جس کا نام اتنا پیارا اس کی ذات کتنی پیاری ہوگی. اس کی جو تعریف ہے وہ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. اچھا اس سے آگے کیا ہے؟ رب. رب نے سب کو جمع کر دیا اور الہیت نے سب کو تفریق ڈال دی. الہیت نے تفریق ڈال دی، رب نے جمع کر دیا. رب وہ سب کا بھی، سب کا رب ہے. ہندوؤں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی رب ہے، عیسائیوں کا بھی رب ہے، ملحد کا بھی رب ہے، مسلمان کا بھی رب ہے. سب کا رب ہے، لیکن الہ سب کا نہیں. رب سب کا ہے. رب نے سب کو جمع کر دیا ہے. وہ سب کے پالنے والا ہے. کیسے پالنے والا ہے؟ ایک بالکل سچا واقعہ ہے. 70 سال کا بزرگ تھا، اس کو دل کا عارضہ لاحق ہوا. اب ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا آپریٹ ہوگا. اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے. 3 گھنٹے اس کے دل کا آپریٹ چلا. 3 گھنٹے آپریٹ کے بعد یہ آپریٹ کامیاب ہوا. اب ڈاکٹر صاحب نے 8 لاکھ کا بل اس کے ہاتھ میں دے دیا، بابا جی کے ہاتھ میں. بابا جی نے بل دیکھا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں اگر بل زیادہ ہے تو میں کم کر دیتا ہوں. کہتا ڈاکٹر صاحب اگر آپ 8 کی بجائے 10 بھی لکھ دیتے تو میں وہ بھی دینے کو تیار تھا، لیکن میں تو اپنے رب پر قربان. وہ 70 سالوں سے میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے، ایک دفعہ بھی بل نہیں بھیجا. تو نے صرف 3 گھنٹے میرے دل کی دیکھ بھال کی ہے، 8 لاکھ کا بل میرے ہاتھ میں دے دیا. وہ 70 سالوں سے میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے، ایک دفعہ بھی اس نے بل نہیں بھیجا. تو صرف 3 گھنٹے میرے دل کو دیکھا، 3 گھنٹے میرے دل کی حفاظت کی، 8 لاکھ کا بل میرے ہاتھ میں دے دیا. بابا کہتا ہے حقیقت ساری محبتوں کا مستحق صرف اللہ ہے.
70 سال سے میرے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ رب سب کا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ ابتدا الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یہ رب کی تعریف ہے۔ ایک چیز کو آہستہ آہستہ منزل بہ منزل رفتہ رفتہ ادنا سے اس کے انتہا کے درجے تک لے کر کے جانا، اس کو رب کہتے ہیں۔ درجہ بہ درجہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ بچہ پہلے کہاں ہوتا ہے؟ باپ کی پشت میں، باپ کی پشت سے کہاں جاتا ہے؟ ماں کے رحم میں، ماں کے رحم سے باہر پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اور قبروں میں چلے جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ کرنے والا جو ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب وہ سب کا ہے۔ اگر ہوا چلتی ہے نا ٹھنڈی گرمیوں میں، یہ نہیں کہ اس سے صرف مومن فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو وہ مومن کے کھیت میں بھی ہو رہی ہے، کافر کے کھیت میں بھی ہو رہی ہے۔ وہ رب سب کا ہے، لیکن الہ سب کا نہیں ہے۔ الہ نے مسلمانوں کو مومنوں سے سب سے الگ کر دیا۔ صرف مومن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، سب نہیں مانتے۔ الہ نے الگ کر دیا اللہ کے ماننے والوں کو اور اللہ کے نہ ماننے والوں کو، لیکن رب نے سب کو جمع کر دیا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو خالق ہو، الخالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہو، المالک کل شیء، ہر چیز کا مالک ہو، المدبر جمیع الامور، تمام امور پر تدبر کرنے والا ہو، ان کو چلانے والا ہو، تصرف کرنے والا ہو۔ جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ رب ہوگا۔ خالق ہو، مالک ہو، تدبر کرنے والا، اس کو چلانے والا ہو۔ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے اندر یہ تینوں خوبیاں ہوں، تو بس رب وہی ہے۔ مختصر چلتے ہیں، چاہتا ہوں کہ ایک دو آیات کا کر دوں۔ آگے ہے عالمین۔ اچھا، رب الخلق کیوں نہیں آ گیا؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو کائنات کا یا خلق کا رب ہے، خلق مخلوق کا رب ہے۔ اچھا، خلق آتا تو تب بھی پوچھا جاتا کون سی خلق؟ کہا جاتا عالمین۔ اس لیے خلق کی بجائے عالمین ہی کہا گیا۔ عالمین کیا ہے؟ علم۔ علم کہتے ہیں نشانی کو، سائن کو۔ مثلا میں فیصل آباد آ رہا تھا اکاڑے سے، تو راستے میں سائن بورڈ ہے، فیصل آباد جہاں تیری منزل ہے وہ تجھ سے 5 کلومیٹر دور ہے، 10 کلومیٹر دور ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز نشانی ہے، علم ہے اللہ تک پہنچنے تک۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک چیز اس کا اشارہ دیتی ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کا مالک، پھر اس میں تصرف کرنے والا ہے نا کوئی، یہ خود بخود تھوڑی بن گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے الرحمن الرحیم، وہ کتنا مہربان اور کتنا رحم ہے، کتنا دیالو ہے۔ آؤ ذرا ایک حدیث سے دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف ہے، کتاب التوبہ ہے، حدیث نمبر 6469 ہے۔ بخاری شریف میں بھی کتاب الادب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث یوں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلق 100 رحمہ فامسک عنده 99 رحمہ وارسل فی خلق کلهم واحد رحمۃ واحدہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جس دن رحمت کو پیدا کیا نا، رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 درجے بنائے، ایک حصہ رحمت کا کائنات کی تمام مخلوقات کو دیا، صرف اس ایک حصے کی وجہ سے۔ ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بچہ اگر اپنی ماں کا خون مانگے ماں اپنا خون دے دے، بچہ اگر اپنی ماں کا جگر مانگے ماں جگر دے دے، بچہ اپنی ماں کا دل مانگے ماں دل دے دے، بچہ ایک ایک عضو مانگے ماں اپنا کٹا کر کے اپنے بچے کو دے دے۔ اور بچہ بیمار پڑ جائے، باپ کو نیند نہیں آتی ہے، باپ اپنے بچے کے لیے ہر طرح کا جتن کرتا ہے، صرف رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے۔ قدر کیجیے ان بوڑھے ماں باپ کی۔ حج تو بڑا ہو گیا، کہتا ہے بابا تینوں کی پتہ، چپ کر،
2 سال تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں تیری ماں کا احسان ہے، اور تو سر اٹھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تیرے جسم کے ایک ایک خون کے قطرے کے اندر تیری ماں کا احسان ہے، احسان گھسا ہوا ہے۔ کیسی ہمت اور جرأت ہوگی اس کمبخت میں جو ماں کے سامنے سر اٹھا کر کے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہوگا۔ جب تجھے کچھ ہوتا تھا سارا تیری ماں تڑپ جایا کرتی تھی، تیرا باپ ہل جایا کرتا تھا، سکون نہیں آتا تھا، صرف رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے۔ اس کے پاس تو 99 ہے، گناہوں کے میدان میں کہاں تک چلے جاؤ گے؟ 70 سال گزر گئے۔ اللہ کہتا ہے ایک دفعہ مڑ کے دیکھ، میری طرف پلٹ کے تو دیکھ، چہرہ تو میری طرف کر۔ وہ تو صرف رحمت کا ایک حصہ رکھتے ہیں، رب کے پاس تو 99 ہے۔ امام مسلم اس کو کتاب التوبہ میں لے کر کے آئے اس روایت کو۔ کیا مانا؟ 80 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، تھک گئے ہو زندگی سے، ایک دفعہ پلٹو تو صحیح، اپنے رب کی طرف نگاہ تو کرو، جبینگ تو جھکاؤ، آنسو تو بہاؤ، گڑ گڑاؤ تو صحیح، رو تو صحیح، پھر تمہیں پتا چلے وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو 80 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کی قسم اس کے سامنے رونے والے تو بن جائیں، اعتراف کرنے والے تو بن جائیں، پشیمان تو ہوں اس کے سامنے، آنسو تو بہائیں اپنے گناہوں پر، پھر دیکھیں وہ کیسا رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ انعام کے اندر فرماتے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی ایک پتا ایسا نہیں جو گرتا ہو اس کا علم اللہ کو نہ۔ کیسا ہے؟ پتا تو گرے اس کا علم تو اللہ کو ہو، اور کوئی تنہائی میں رات کی تریشیوں میں اکیلا بیٹھا آنسو بہا رہا ہو، اپنے گناہوں کے اوپر رو رہا ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتا ہو، اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو، پتا گرے اس کا علم، گنہگار روئے اس کے سامنے اس کا علم نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو صحیح۔ الرحمن الرحیم۔ ایک نقطہ بتاؤں، کروڑوں صفحات پڑھنے کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ الرحمن اتنا پاورفل لفظ ہے، اتنا پاورفل کہ الرحمن اپنے ساتھ رحیم کے علاوہ اور کوئی صفت لیتا ہی نہیں۔ اللہ کی جتنی صفتیں اور دوسری مختلف صفتوں کے ساتھ آتی ہیں، لیکن رحمان نے جب بھی ایکسیپٹ کیا اپنے ساتھ صفت رحیم کو ایکسیپٹ کیا، اس کے ساتھ رحمان کی اور کوئی صفت نہیں آتی۔ مثلا الرحمن علم القرآن، کلا رحمان آیا، اتنا پاورفل لفظ ہے۔ کتنا پاورفل ہے یہ؟ فعلان کے وزن پانے، غضبان، جب پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بالوں تک میں غصے میں بھرا ہوں تو بولا جائے غضبان، فعلان۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ الرحمن، اللہ اکبر، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ۔ الرحمن الرحیم۔ محمد بن صالح اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ الرحمن ذو الرحمت الواسعہ، الرحیم ذو الرحمت الواصلہ۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس انتہا درجے کی رحمت ہو، بہت وسعت والا، بہت زیادہ رحم، جس کے پاس انتہا درجے کا رحم۔ اور رحیم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ایک چیز ہے میرے پاس ہے، یہ بڑی چیز نہیں ہے، میرے پاس ہے یہ بڑا ہو، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اس چیز کو میں لوگوں تک بانٹوں جو میرے پاس ہے۔ الرحمن بڑا رحم والا ہے، رحیم ذو الرحمت الواصلہ، اس کے پاس رحمت ہے، پھر وہ رحمت اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، یہی اس کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب بندہ جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ہوا پڑ گئی نا، غبارہ پھول گیا، بڑا رحیم ہے، کر لو جو کرنا ہے، کوئی نہیں اجے جوان آ، بڈھے ہوواں گے توبہ کر لیں گے، بڑی زندگی یہ، او بڑا رحیم ہے جی بخش دینا انہیں۔ اچھا یہ بڑا تو کہتا ہے بڑا رحیم ہے بخش دینا، پتا وہ رزاق نہیں ہے؟ ماندے جی نا رزاق ہے، تو صبح تو لے کے شام تک کیڑی محنت مزدور، گھر بہو ہاتھ پار توڑ کے محنت کا تو کر دیں، رزاق دے گا نا رزق۔ جدو کمان دی واری، دنیا دی واری آئی، نہیں کچھ کران گے، ہیلا کران گے تو پھر ہی کچھ ہونا ہے نا۔ تو رحمان واسطے سب کیتی جائیے، نہیں جی بڑا رحمان ہے، گوارا پھول گیا، الرحمن الرحیم، گیس ہو گئی، یہ گوارا پھولنے نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔
جب کوئی پھولتا ہے تو پھٹتا ہے. اور الرحمن الرحیم. ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کر، شاید پھر اس مقام پر عمر رواں ملے کہ نہ ملے. ہمارا حال تو یہ ہے، جوانی ہے جی کوئی نہیں، بڑھاپے جائیں بڑا رحیم ہے بخش دے گا. گوارا پھولا، ہوا آ گئی، بہت رحیم ہے. ساتھ ہی مالک یوم الدین، اللہ نے سوئی رکھی ہوئی ہے. ساتھ ہی جب گوارا پھولا، مالک یوم الدین کی سوئی اس میں گبارے میں ٹھونس دی اور گبارہ ٹھس کر دیا، پھاڑ ڈالا. کہا کہ مالک یوم الدین اور شرنا، قیامت کے دن کا مالک ہوں، جزا کے دن کا مالک ہوں، ایک ایک تیرے کیے کا پتہ تجھے دوں گا. گبارہ پھولا، ساتھ ہی سوئی مار دی، ٹھیک ہو جا، ٹھس. پھولنا نہیں ہے، جو پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے. ایک قوم تھی، قوم عاد، کیا کہتی ہے؟ من اشد قوہ، ہم سے بھی کوئی بڑھ کر طاقت. ڈائلاگ بولا ہے، کتنے کم وقت ہے، ڈائلاگ بول رہے ہیں، ہم سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور ہے. اللہ نے کی کہا فہل ترى لهم من باقیہ. اللہ نے ہوا کے ساتھ پٹک، جب پھولے ہوا کے ساتھ پٹک پٹک کے اللہ نے پھاڑ ڈالے، اور اللہ نے بھی پھاڑ ڈالنے کے بعد کہا فہل ترى لهم من باقیہ، بتاؤ تم میں بھی کوئی باقی رہا ہے؟ انہوں نے ڈائلاگ بولا، اللہ نے بھی ڈائلاگ بولا. اللہ اکبر. ایک قرآن پڑھتے نہیں ہیں، کائے کو کتنے پڑھ سال ہے رمضان 10 ختم کر رہے، قرآن ختم کرنے کے لیے آیا رہے. 20 میں نے ختم کر دی. ختم کرنے کے لیے تھوڑے ایک ایک لفظ، اللہ کی قسم حیرت انگیز ہے، سرار و رموز کھلتے ہیں بندے پر. وہ علم آتا ہے جو صرف اللہ جانتا ہے قرآن پڑھنے کے ساتھ. گوارا پھولا، پھولنے نہیں دینا، یہ بات یاد رکھیے، اگر یہ پھول گیا تو پھٹ جائے گا. ساتھ ہی مالک یوم الدین، کہا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک. اچھا اب سوال ہے، کیا دنیا کا مالک نہیں ہے، صرف وہ قیامت کا مالک ہے؟ نہیں، دنیا کا بھی وہ مالک ہے، لیکن یہاں اس نے تھوڑی تھوڑی ملکیت دے رکھی ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ 2 مربع میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ 2 ایکڑ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں. یہاں ملکیت دے رکھی ہے، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، سن لیجئے، وہاں کوئی ایک شیئا، کیا تن پہ جو کپڑا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، وہ ننگا ہوگا، اس کا بھی وہ مالک نہیں ہوگا. یہاں تو جب بادشاہ چلتا تھا ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی، لیکن اللہ کی قسم میرے رب کی بارگاہ میں ہر بندہ ننگا کھڑے ہوگا، ایک قمیض اور کپڑے کا بھی مالک نہیں ہوگا. اسی لیے کہا مالک یوم الدین. اللہ اکبر. مالک یوم الدین، کیا تفسیر. اس کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ یہ خاص مفعول پہلے آ گیا نا، جب مفعول آتا ہے تو کلمہ حصر پایا جاتا ہے. خاص تیری ہی یہ کلمہ حصر ہے. ایسے نہیں ہم ترجمہ کر سکتے، خاص یہ ترجمہ نہیں کر سکتے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، شبہ ہے اگر یہ کہیں گے نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں. یا میں یہ کہوں اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہوں گا. اگر کسی کی ہم میں سے بیوی یہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، شبہ ہے، وہ ڈنڈا پکڑے گا، ہے کم وقت تو کسی اور کی بھی بیوی ہے کیا؟ نہیں، اس کو جب تک یہ نہ کہے کہ صرف میں تیری ہی بیوی ہوں، اس وقت تک میرے دل کو تو چین نہیں آنے والا. اسی طرح خاص تیری ہی ہم اللہ عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تبھی ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایک دعا کا طریقہ بھی ہے. دعا کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریفیں ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، سارا کلام پیچھے غائبت میں ہو رہا ہے. غائبت میں سمجھ غیب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، پالنے والا. الرحمن، وہ بڑا مہربان نہایت. وہ یہ کیا اب وہ سے ایاک کا مخاطب میں کیوں چلا گیا کلام؟ یہاں اسلوب یہ بن رہا تھا، یہاں ایسے ہوتا ہے ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایاک کا کیوں آیا؟ سمجھاؤں. ایک یہ ہے کہ افسر کو میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے افسر ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرے حرکات و سکنات، میرا بولنا چلنا، میرے جسم کی ایک ایک حرکت انداز اور ہوگا. اگر میرے اندر یہ تصور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں نہیں دیکھ رہا، تو پھر میرا انداز اور ہوگا.
نماز میں کیا ہے؟ ایاک نعبد، گویا میں اپنے دل کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور یہ تصور کر رہا ہوں کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اور میری نماز میں جو خشوع و خضوع اور جو تحمل اور پرتباری ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت فرق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں اور ہماری نمازوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اللہ، یہی وجہ ہے. ایاک، تیری کیا تصور سامنے. مل احسان، بخاری شریف کی لمبی حدیث، مل احسان کی حدیث جبرائیل. اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. غائبت سے مخاطب کی طرف کلام کا جانا گویا یہ اشارہ ہے کہ بندے تیری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ تیرے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ تو اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے. ایاک، تبھی تو ایاہو نہیں ہے، اس میں دفع الریا ہے. جب کہیں گے نا ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ریا چلا گیا. اب ہماری نماز ہوگی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صدقہ خیرات ہوگا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارا ایک ایک کام کس کو راضی کرنے کے لیے ہوگا؟ تو ریا تو چلا گیا نا. نمود و نمائش تو دفع کر دی. ایاک نعبد. اچھا، وایاک نستعین نے کیا کیا؟ دفع کبر کو، غرور کو. جو بندہ اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، جبی کو جکا دیا ہے، جولی دامن کو جس نے پھیلا لیا ہے، کہ اس میں تکبر رہ گیا ہے. ایاک نستعین نے تکبر ختم کر دیا، ایاک نعبد نے ریا ختم کر دیا ہے. تو لہذا اچھا ایک بات بولوں، کیا ہے؟ یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کہتا ہے تو جانتا میں کون ہوں؟ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور کوئی میرے بارے الرحمن الرحیم. اچھا مزید مالک یوم الدین. اور کیوں کھڑا ہے تو میرے سامنے؟ کہتا ایاک نعبد. چاہتا کیا ہے؟ وایاک نستعین. اللہ مدد چاہتا ہوں. وہ کس بات پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ وبحمدہ. کیا اللہ کی قسم، یہ پہلی صورت ہے، یہ قرآن کا اساس ہے. قرآن کیا بہترین کتاب ہے. یہاں شروع کرتے ہیں، اگر تک پڑھ ڈالتے پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے اللہ کو. ٹائم کافی ہو گیا ہے. انشاءاللہ اسی صورت کو پھر آگے جاری رکھیں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ایک ایک معنی اور مفہوم کو جاننے کی توفیق دے. اللہ رب العزت قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اعمالنا بالقرآن، اللہم زین سیرتنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن. اللہ ساڈے اخلاق، ساڑیاں سیرتاں، ساڈے کردار، اللہ ساڈا کریکٹر او اللہ ساڈا قرآن نال مزین فرما دے. تے اللہ رب العزت ساڈے دلاں نوں قرآن دے نور نال منور فرما دے. اللہ رب العزت ساڈی محبت قرآن نال ڈال دے. قرآن بڑی عجیب کتاب جی، واللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، قرآن میرا سب تو پسندیدہ ٹاپک ہے الحمدللہ. قرآن کی ایسی کتاب ہے. ایک نقطہ ویسے دس کے جانا تھانوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ حدیث دے راوی صحیح ابن حبان کتاب العلم دے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا القرآن شافع مشفع وماہل مصدق ومن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرنے والا ہے، اور ایسا شفاعتی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ، بڑے کل قیامت کو نا سفارش کرنے والے بڑے ہوں گے، بڑے شفاعتی ہوں گے. حتیٰ کہ بچہ جو چھوٹا بچہ نابالغ فوت ہو گیا ہے، ماں باپ نے صبر کیا ہے، یہ بچہ مچل جائے گا رب کے سامنے. اللہ میں تو اپنی ماں باپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا. ہاں دوست نیک، آپ علماء کرام سے، قاری صاحب سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قاری صاحب کو اللہ پاک اجازت دے تو قاری صاحب سفارش کریں گے، علماء کرام کریں گے، متقی لوگ کریں گے، صلحاء کریں گے، انبیاء کریں گے، بڑے سفارشی ہوں گے. لیکن یہ اس وقت اپنی زبان کھولیں گے جب اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی میں ہمت نہیں کہ وہ اپنی زبان کھول سکے. یہ نص موجود ہے. اللہ فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور کسی میں طاقت جرأت نہیں ہے کہ رب کے سامنے کلام کر سکے. ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا وہی کسی دوسرے کے حق میں سفارش کر سکے گا. لیکن قرآن کو، کلام الہی کو، صفت الہی کو الہی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. میری بات کو اپنے
پلو کے ساتھ باندھ لو، سینوں میں اتار لو، دلوں میں اتار لو کہ کلام الہی کو الہی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. جو بھی مخلوق سفارش کرے گی، مخلوق کو اللہ کی اذن لینے کی اجازت ہوگی، ضرورت ہوگی، لیکن کلام الہی اللہ کی صفت ہے. صفت نو اپنے الہ تو ضرورت اجازت لین دی کوئی نہیں جے. ادھر بندے دا معاملہ چلن ڈیا ہونا قرآن پڑھن والے دا، قرآن نے مارنی چھال تے وچ آ جانا. تو ہونا کہ اللہ پاک نے کہنا بندے نو اتنکر من ھذا شیء، کوئی تو جو میرے فرشتہ نے لکھا کیتا ہے، اتنکر من ھذا، انکاری ہوئے کوئی، افلا کا عذرن، کوئی بہانہ شانہ، فیقول لا یا ربی، نا سب کیتا. اجے معاملہ چل رہا ہے، ہوئے گا کہ قرآن آئے گا، قرآن کہے گا اللہ وماہلن، ماہلن کا معنی جھگڑالو، جھگڑا کرے گا اللہ سے. اللہ میں نے تو اس کو جنت میں لے کے ہی جانا ہے. اور اللہ کہتا ہے وہ مصدق ان تصدیق جا، تو بڑا ڈاڈا جا لے جا پھڑ کے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ. قرآن کو ضرورت نہیں ہے اللہ کی اجازت لیں. ہاں یہ صفت ہے اللہ کی، کلام ہے اللہ کا. کلام الہی کو الہی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اسی سے محبت ڈالنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، جب تک زندہ رکھے قرآن پہ، جب موت دے ایمان کی اعلیٰ حالت میں. خدا کی قسم آج اہل حدیثوں کے سٹیج علم سے خالی. ایک بندے کی پرچی نہیں آئے گی مول صاحب حدیث سنا دو، مول صاحب قرآن دی فلانی آئے تو سنا دو، ہاں مول صاحب لوری سنا دو، شیما دی مول صاحب فلانا شعر سنا دو. علم تو کورے خالی سٹیج، صرف ایک چسکا کرنا دا بناؤ لو چلان جاؤ. اللہ رب العزت اگے دعا ہے اللہ رب العزت ساڈے گھرانوں، سانوں، ساڈے سینیاں نوں اور ساڈے اولاداں نوں اللہ پاک اپنے دین دے نال محبت کرن دی توفیق دے، اور ساڈا اوڑھنا بچھونا اللہ اسے دین نوں بنائے. وما علینا الا البلاغ.